السلام علیکم۔ آج ہم ابتدائی اسلامی تاریخ کی دو بہت ہی عظیم شخصیات حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہما پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، دو ایسے نام جن کا ذکر شجاعت، امانت اور قیادت کے حوالے سے آتا ہے۔ تو آئیے جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں ان کی زندگیوں کے کچھ اہم پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے شروع کرتے ہیں۔ ان کا لقب ہی امین الامہ یعنی امت کے امانت دار ان کی پوری شخصیت کا خلاصہ ہے۔ امین الامہ، اور ان کی دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں بھی بہت کچھ ملتا ہے نا؟ جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول ہے کہ دنیا نے ہم سب پر کچھ نہ کچھ اثر ڈالا سوائے ابو عبیدہ کے، مطلب دنیا ان کو شکست نہیں دے سکی۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اور قیادت میں بھی ان کا مقام بہت بلند تھا۔ حضرت عمر تو انہیں خلافت کے لیے بھی موضوع سمجھتے تھے۔ بالکل، وہ انہیں اپنے جانشین کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ اور دیکھیں، جنگ یرموک کے دوران جو ہوا وہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی رومیوں کے خلاف۔ جی، یرموک۔ این جنگ کے دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے ہٹا کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو نیا کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ جنگ کے بیچ میں؟ یہ تو فوجی لحاظ سے بہت غیر معمولی قدم لگتا ہے، خاص طور پر جب کمانڈر حضرت خالد جیسے ہوں۔ جی غیر معمولی تو تھا، لیکن یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ کیا تھی؟ دیکھیں، ایک تو شاید یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ فتح کسی شخص کی وجہ سے نہیں، اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ یہ تاثر ختم کرنا کہ بس خالد ہیں تو فتح ہے۔ اچھا، اور دوسری جو شاید زیادہ اہم بات ہے وہ مستقبل کی منصوبہ بندی تھی۔ فتح کے بعد ان علاقوں کا انتظام کرنا تھا، لوگوں کو اسلام سکھانا تھا، ان کے دل جیتنے تھے۔ صحیح۔ اس کام کے لیے ایک جنگجو سے زیادہ ایک نرم خو، سمجھدار اور منظم شخصیت کی ضرورت تھی، جو لوگوں کی نفسیات سمجھے۔ اور حضرت ابو عبیدہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت ملی تھی، وہ اس کے لیے زیادہ موزوں تھی۔ یعنی فوجی کامیابی کے ساتھ ساتھ انتظامی استحکام پر نظر تھی۔ بالکل، یہ مستقبل کی ریاست کی بنیاد رکھنے والی سوچ تھی۔ ان کی ذاتی زندگی کی سادگی کی کوئی مثال جو ذہن میں آتی ہو؟ سب سے مشہور تو وہی بیت المقدس کی فتح کے بعد والا واقعہ ہے۔ حضرت عمر شام آئے اور حضرت ابو عبیدہ جو گورنر تھے ان سے ملنے گئے، ان کے گھر یا دفتر گئے۔ جی۔ تو وہ ایک سادہ سا کمرہ تھا، ایک چٹائی بچھی تھی، ان کی تلوار ڈھال لٹکی تھی اور وضو کے لیے ایک لوٹا رکھا تھا، بس۔ دنیا کی سپر پاور کو شکست دینے والے کمانڈر کا دفتر؟ جی، یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، اور پھر وہی کہا کہ دنیا نے سب کو بدلا مگر ابو عبیدہ کو نہیں۔ سبحان اللہ، کیا کردار تھا۔ ان کی وفات کیسے ہوئی؟ شام میں طاعون کی ایک وبا پھیلی تھی، طاعون عماس کے نام سے مشہور ہے۔ اسی وبا میں ان کی وفات ہوئی، اور حدیث کے مطابق طاعون سے مرنے والا شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب دوسری طرف آتے ہیں، حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ ان کی شخصیت بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ جی، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی تو پہچان ہی ان کی بے مثال فوجی ذہانت اور بہادری ہے۔ 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، کبھی شکست نہیں کھائی۔ اسلام سے پہلے بھی قریش کے سب سے کامیاب کمانڈر تھے، ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے۔ بالکل۔ لیکن پھر یرموک میں وہ تبدیلی، سپہ سالاری سے ہٹائے جانا، اس پر ان کا رد عمل کیا تھا؟ کیا فوج میں کوئی بے چینی ہوئی؟ دیکھیں، حیرت تو یقیناً ہوئی ہوگی سپاہیوں کو، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا اپنا رد عمل کمال کا تھا۔ انہوں نے مکمل اطاعت کا مظاہرہ کیا، فوراً حضرت ابو عبیدہ کی کمان میں آ گئے اور اسی طرح لڑے جیسے پہلے لڑتے تھے، ایک عام سپاہی کی طرح۔ یہ ان کے خلوص اور اطاعت کی بڑی مثال ہے۔ بلا شبہ۔ اور ان کی زندگی کا ایک اور پہلو جو اکثر زیر بحث آتا ہے وہ ان کی وفات ہے۔ اتنی جنگیں لڑنے والے، شہادت کی تمنا رکھنے والے۔ جی، ان کا انتقال بستر پر ہوا۔ اس پر ان کے اپنے کیا جذبات تھے؟ روایت ہے کہ وفات کے وقت انہوں نے کہا تھا، میں نے اتنی جنگیں لڑیں، جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو، اور آج میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر پر مر رہا ہوں۔ اس میں تو بڑی حسرت محسوس ہوتی ہے۔ حسرت تو تھی، لیکن اس میں ایک گہرا نقطہ بھی ہے۔ شاید وہ یہ بتا رہے تھے کہ موت کا وقت اور جگہ اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، وہ میدان جنگ میں ہو یا بستر پر، اپنے وقت پر ہی آتی ہے، انسان کی خواہش سے نہیں بدلتی۔ اور شاید یہ بھی کہ اللہ کی تلوار دشمن کے ہاتھ سے نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ یہ بھی ایک خوبصورت تعبیر ہے۔
اور ایک اور اہم بات، نیت کی۔ ہاں، نیت کی اہمیت۔ جی، حدیث ہے کہ جو سچے دل سے شہادت مانگے اللہ اسے شہادت کا درجہ دیتا ہے، چاہے موت بستر پر آئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کی نیت تو سچی تھی ہی۔ تو خلاصہ یہ کہ دونوں شخصیات اپنی اپنی جگہ بے مثال تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ امانت، سادگی، انتظامی صلاحیت میں، اور حضرت خالد فوجی قیادت، بہادری اور تقدیر پر یقین میں۔ بالکل، دونوں نے اسلام کی خدمت اپنے اپنے منفرد انداز میں کی۔ دونوں ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج کی اس گفتگو سے ایک آخری بات جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی اسلامی معاشرے میں عظمت اور خدمت کے کتنے مختلف راستے تھے۔ صرف میدان جنگ ہی نہیں، جی، بلکہ تقوی، امانت داری، اچھی حکمرانی، حتیٰ کہ بیماری میں صبر سے موت کو قبول کرنا بھی شہادت کا درجہ پا سکتا تھا۔ تو کیا خدمت اور بہادری کے یہ متنوع تصورات ہمارے آج کے ان محدود خیالات کو چیلنج نہیں کرتے جو ہم اکثر عظمت اور بہادری کے بارے میں رکھتے ہیں؟ اس نقطے پر غور کرنا چاہیے۔